جب علم اپنے کریٹو نالج پہ پہنچتا ہے اس میں تنگی نہیں رہتی. اس وجہ سے اہل علم تنگ نظر نہیں ہوتے، اور جو تنگ نظر ہوتے ہیں وہ صاحبان علم نہیں ہوتے. جو تنگ نظر ہے اس کا مطلب ہے اس کو علم نہیں ملا. علم تنگ نظر رہنے ہی نہیں دیتا. علم نگاہ میں وسعت دیتا ہے، دل میں وسعت دیتا ہے، خیالات میں وسعت دیتا ہے، تصورات میں وسعت دیتا ہے، اخلاق میں وسعت دیتا ہے، بیہیویئر میں وسعت دیتا ہے. یاد رکھ لیں، علم نام ہی سراسر وسعت اور ایکسپینشن کا ہے. دل و دماغ جن کے تنگ ہوتے ہیں اس وجہ سے ہوتے ہیں، ابھی وہ جہالت کے اندھیروں میں ہیں. اوپر بھلے وہ بورڈ علم کا لگا لیں، اس بورڈ لگانے سے فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھو نا، شراب کی بوتل پہ آب زمزم لکھ لیں تو آب زمزم تو نہیں بن جاتا. کوئی آدمی بڑی داڑھی رکھ لے، پگڑی پہن لے اور اپنے آپ کو عالم دین کہے، جو چاہے لباس پہنے، جو چاہے کہلاتا رہے، مگر اس سے وہ علم آ نہیں جاتا. علم کا ایک اپنا کریکٹرسٹک ہے، علم کا ایک اپنا کرشمہ ہے، علم کی ایک اپنی تاثیر، اپنی حیثیت، اپنا سٹیچر، اپنا سٹیٹس ہے. یعنی جو چیز آپ کو بھگوئے نہیں، آپ کہیں یہ پانی ہے، آپ لاکھ پانی کہتے رہیں، وہ آپ کو گیلا نہیں کر رہا، آپ کی پیاس نہیں بجھا رہا، تو پانی کیسے ہے؟ جس کا رنگ سفید نہیں ہے وہ دودھ کیسے ہے؟ جو میٹھا نہیں ہے وہ آپ کا شربت کیسے ہے؟ مطلب ہر چیز کا ایک اپنا کریکٹر ہے. جو آپ کو نفرت دے رہا ہے وہ علم کیسے ہے؟ علم محبت کا نام ہے. جو آپ کو تنگ نظری دے رہا ہے وہ علم کیسے ہے؟ علم وسیع النظری کا نام ہے. جو ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر آپ کو تیار کر رہا ہے وہ علم کیسے ہے؟ وہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی علم نہیں، انتہا پسندی علم نہیں، نفرت علم نہیں، گالی گلوچ علم نہیں، تنگ نظری علم نہیں ہے. علم سراسر وسعت ہے. علم رحمت للعالمین کا عکس ہے. علم رحمت للعالمین کا عکس ہے. آگے بڑھیے، علم رب العالمین کا عکس ہے. رب العالمین کا عکس ہے. جیسے اللہ کی شان ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، رزق اس بات پہ اس نے منحصر نہیں کر رکھا کہ مجھ سارا دن جو گالی دیتا رہے اللہ کو، اس کو بھی رزق دے گا. جو سارا دن بتوں کو پوجتا رہے، شرک کرتا رہے، اس کو بھی شفا دے گا. جس طرح ربوبیت میں وسعت ہے اس طرح عطا کردہ نعمت علم میں وسعت ہے. تو ایکسپینشن دیتا ہے. جب ایکسپینشن ملتی ہے علم میں تو اس سے ارتقاء، ڈیولپمنٹ، ایوولوشن اور پروگریشن پیدا ہوتی ہے. پروگریشن، علم پروگریس کرتا ہے، پھر وہ رکا نہیں رہتا، سٹیٹک نہیں رہتا. جو جامد ہو جائے وہ بھی علم نہیں ہے. جو جامد ہو جائے وہ بھی علم نہیں، چونکہ علم طہارت ہے، اور جو جامد ہو جائے اس سے طہارت جاتی رہتی ہے. ایک تالاب میں پانی کھڑا ہو جائے، بہے نہیں، تو اس سے وضو جائز نہیں ہوتا. اور اگر ایک دریا یا ندی نالا بہہ رہا ہو، اس میں پیچھے کھڑے ہو کے کوئی آدمی کچھ اور بھی کر دے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دے، تو آگے چلتا ہوا آدمی اسی پانی سے وضو بھی کر سکتا ہے. کسی کی غلاظت کے ڈالنے سے اتنی طاقتور طہارت ہوتی ہے تحرک میں، بہتے ہوئے متحرک پانی میں، کہ اس کی طہارت زائل نہیں ہوتی. اسی طرح جو علم متحرک ہو جائے، کریٹو ہو جائے، جس کا جمود ختم ہو جائے، اس علم کی طہارت اتنی ہوتی ہے کہ وہ جہان کو طہارت دیتا ہے اور جہان کو نور دیتا ہے. اس پروگریشن کے نتیجے میں جب وہ پروگریس کرتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے، اس میں کمپریہنشن آتی ہے. کمپریہنشن آتی ہے، جامعیت آ جاتی ہے. وہ ہر ایسپیکٹ کو کمپریہینڈ کرتا ہے، ٹوٹیلٹی کی طرف بڑھنے لگتا ہے، کلیت کی طرف، جامعیت کی طرف. جب کمپریہنشن آتی ہے تو وہ علم یونیورس کی طرح ہو جاتا ہے.